نہ اسلام میں جبرن مسلمان بنانے کا کوئی تصور ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء والا اس دنیا میں ہے؟ کوئی حمیت والا، شرافت والا، شفقت والا، عظمت والا، عزت والا، صداقت والا؟ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی شادی کے موقع پر، جو کہ طے ہو چکی تھی، آسمان پر لکھا جا چکا تھا، کیونکہ میرے نبی کوئی ایسا کام نہ کرتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ لکھتے ہیں جو وحی کے علاوہ نہ ہو، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو میرے آقا نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سے پوچھا، ہم سب کی بیٹیاں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر قربان ہو جائیں، کہا بیٹی تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دوں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے پوچھ سکتے ہیں تو آج کا مولوی صاحب یا جاگیردار یا سرمایہ دار یا وڈیرا کیوں نہیں اپنی بیٹی سے پوچھ سکتا؟ تمہاری عزتیں کو میرے نبی کی معاذ اللہ عزتوں سے زیادہ ہیں کہ تم اپنی بیٹیوں کو باندھ دیتے ہو بغیر پوچھے ہی۔ دین نے انہیں یہ حق دیا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ بیٹا فلاں جگہ تمہارا نکاح کرنے لگا ہوں، کر دوں کہ نہ کر دوں؟ بیٹیوں کا بھی یہ احساس ہونا چاہیے، بیٹوں کو بھی ہونا چاہیے۔ کوئی بیٹے بھی کھلے نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس ماں باپ نے ہم چھوٹے سے تھے، پیدا ہونے سے لے کر آج تک ہمیں بڑا کیا ہے، ہم ان کے سر میں بھی مٹی نہ ڈالیں، ان کا بھی خیال کریں، یہ بھی احساس ہونا چاہیے۔ لیکن ادھر بھی احساس ہونا چاہیے۔ آج کیا یہ سچ نہیں ہے؟ آپ یہاں سینکڑوں علماء مشائخ یہاں بیٹھے ہیں، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ میں آپ سے پہلے مخاطب ہوں، بعد میں باقی مفکرین اور دانشوروں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج ہماری لاکھوں بیٹیاں گھروں میں جہیز کی رسم کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں؟ کون بات کرے گا اس کے اوپر؟ محراب و منبر کو اس پہ بھی بات کرنی ہے، محراب و منبر کو اس ملک کے امن پہ بھی بات کرنی ہے۔ محراب و سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔